إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دل پر گناہوں کے اثرات، مطلب گناہ کرنے سے انسان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے الگ الگ نام جو قرآن میں آئے ہیں، گناہ کے جو الگ الگ اقسام ہیں، ٹائپس، اور گناہ کون کون سے راستوں سے ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ سب آپ جو ہے ایک ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میرے جو آلریڈی ریکارڈڈ ہے کہ گناہ کیا ہے، اس کے اقسام یعنی ٹائپس، اور گناہ کے راستے، کس طرح سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے یہاں پر دل پر گناہوں کے اثرات، کہ انسانی دل پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں گناہ کر لینا، کہ ارے گناہ تو کیا ہے، کیا ہوا، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے، ذرا دھیان سے دیکھیے۔ چلیے، تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں معصیت، اس کے الگ الگ نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کی نافرمانی کرنا، عصیان جس کو کہتے ہیں، روگردانی کرنا، فسق بھی کہتے ہیں اس کو، منہ موڑ لینا، بغاوت کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا ہم کو حکم دیا وہ نہیں کرنا، اور جس چیز سے ہم کو روکا ہے وہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے، نیکی کے حکم جو دیے گئے آپ کو، اس سے رکنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور برائی سے رکنے کے لیے آپ کو کہا گیا اور آپ اس کا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو یہاں پر اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیے، ایک دم عام زبان میں ہم باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ غور سے سنا جائے، کنسنٹریشن، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو سب سے پہلا جو اثر گناہ کا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں گناہ کیا تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ایک بندے کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے گناہ سے بچنا ہے۔ لیکن اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں یہ بھی اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا، گناہ کا دل کے لیے زہر قاتل، یعنی انسان کے دل پر گناہ زہر کی طرح اثر کرتا ہے۔ مطلب ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، بلیک ڈاٹ، دھبا۔ وہ توبہ کرتا ہے تو وہ پھر داغ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو دھیرے 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 اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل اس کا بلیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل پر نیکیاں اثر نہیں کرتی، ہدایت اثر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور نیکیاں ان کو پسند نہیں آتی، اور یہ بہت ہی ڈینجرس سائن ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جائے۔ یہ بہت سخت چیز ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا ہے، جو ان کافر اور منافقین کے لیے تھا جو لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ لیکن بندہ اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک روشنائی لگا دی جاتی ہے، اور جب وہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے جاتا ہے
تو اس کا پورا دل منور ہو جاتا ہے، روشن، پھر گناہ اس کی طرف پھٹکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ اس کا دل دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، سیاہ ہونے لگتا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی زندہ تو رہتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ اس کو پر گناہ اثر نہیں کرتے، مطلب وہ گناہ آنے کے بعد بھی ان کا ویلکم کرتے جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، اور آخرت میں وہ سیدھے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ چلیے دوسرا، گناہ کرنے والے شخص کے دل میں علم نہیں بستا، مطلب اس کو کہتے ہیں علم سے محرومی۔ دوسرا نقصان یا دوسرا جو دل پر اثر ہوتا ہے، علم سے محرومی، مطلب وہ آدمی کے دل میں علم داخل نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے تعلق سے ایک آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 46 تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعَامَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، در حقیقت آنکھیں بے نور نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں موجود دل بے نور ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اگر اس کو دکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کو ایکسیپٹ کر لے، سچائی کو مان لے، بلکہ اس کے دل کی آنکھیں ہونا چاہیے، اور وہ علم سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ دل بے نور ہو جاتے ہیں کب؟ جب وہ گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط، رائٹ اور رانگ کی سمجھ یا اس کی پرکھ، اس کی جو ہے تمیز ان کو ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک نام سنا ہے قرآن میں، حضرت لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، تو لوگ سمجھتے حکمت سے مراد کیا ہے، وہ حکیم تھے، ڈاکٹر تھے؟ نہیں، یہاں پر حکمت سے مراد ہے وزڈم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی دی تھی۔ دانائی مطلب عقل مندی۔ آپ جانتے ہیں لقمان کون تھے؟ یہ نیک آدمی تھے، اور حضرت لقمان حبشی غلام تھے، کالے کلوٹے، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، دکھنے میں موٹے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ان کے تعلق سے روایتیں بیان کی گئی حلیہ کہ بہت خوبصورت شکل ان کی نہیں تھی، حبشی خاندان سے تھے، غلام خاندان سے تھے، لیکن بات میں اور زبان میں وہ اثر تھا، جب بات شروع کرتے تو لوگ سنتے کھڑے ہو جاتے، جب دو لوگ جھگڑا لے کر آتے ان کے بیچ میں وہ فیصلہ کرتے تو دونوں لوگ خوش ہو جاتے۔ تو دوسرے ایک حبشی غلام نے کہا اے لقمان، تم میرے ہی خاندان سے، میرے نسل سے ہو، پھر تمہارے اندر کیا بات ہے کہ لوگ تمہیں جب سنتے ہیں تو سنتے رہ جاتے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے کہا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری کچھ چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت عطا کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات بتائی، میں گناہوں سے بچتا ہوں، بے وجہ بات نہیں کرتا ہوں، زیادہ تر خاموش رہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، رشتوں کو نہیں توڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نیکی کا کام کرتا ہوں، برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے یہ حکمت عطا کی ہے۔ تو یہ حضرت لقمان کی بات آئی یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سمجھ اور ایسی دانائی اور ایسی سوجھ بوجھ دیتا ہے، کب؟ جب آپ گناہوں سے بچتے ہیں، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ علم کو اتارتا ہے۔ چلیے، امام شافعی جو ہے ایک بہت بڑے محدث اور امام گزرے، آپ کو پتہ ہے۔ امام شافعی ایک بار امام مالک سے ملنے کے لیے گئے۔ امام مالک آپ کو پتہ ہے نا، پہلے جو مدینہ میں سب سے پہلے اماموں کی لسٹ اگر بنائی جائے تو تابعین میں جو مشہور شخصیات ہے اس میں سے ایک ہے جو ہے امام مالک، جو صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے۔ امام مالک کے بعد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد۔ تو امام شافعی امام مالک سے ملنے کے لیے گئے، تو امام شافعی کو انہوں نے کہا کہ حدیث پڑھ کے سنائیے۔ امام شافعی نے اتنے بہترین طریقے سے حدیثوں کو پڑھ کے سنایا، تو امام مالک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین علم دیا ہے، ان کی تعریف کی، اور کیا کہا؟ دیکھو، گناہ کر کے تم اپنے اس علم کو ضائع مت کر دینا۔ انہوں نے، امام مالک نے امام شافعی کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ گناہ کر کے تم اپنے علم کو ضائع نہیں کر دینا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ گناہ کرنے سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا جو ہے
میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتی ہے، بہت کوشش کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو جو ہے علم سے بھر دے گا۔ کہا کہ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ویسے ہی اس دل میں گناہ، معصیت اور اللہ تعالیٰ کا علم دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ علم سے دل کو بھر دے گا۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ علم سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور۔ اور ظاہر سی بات ہے، منطقی طور پر لاجیکلی اگر ہم سوچیں تو یہ بات سچ بھی ہے۔ کیسے؟ ہماری جو میموری ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کی ایک کیپیسٹی، جیسے آپ کے فون کی میموری ہوتی ہے ویسے ہمارے برین کی میموری ہے۔ جب اس میں آپ بیکار اور فالتو چیزیں بھر لیں گے، گانا، ناچ، غیبت، چغلی، یہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، دن بھر اس میں بیزی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو علم ہے وہ کہاں سے آئے گا آپ کے دماغ میں؟ اس کے لیے جگہ بچی ہے کیا؟ نہیں بچی نا۔ دن بھر اپن اسی میں بیزی ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ اپنی آنکھیں کیمروں کی طرح گیلریز میں رہتی، کون آ رہا، کون جا رہا، یہ کون تھا، وہ کون تھا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ گناہوں میں انسان جب چلا جاتا ہے، یہ تو بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو اس کا تعلق سیدھے ہے کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ علم نہیں دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے جو غیر مسلم سائنٹسٹ ہے وہ تو بڑا علم رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ علم ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتا سکتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس حلال اور حرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن پھر بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آنکھیں جو ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے، یہ والی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں۔ سمجھا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے علم ان کے نصیب میں لکھا ہے جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دل میں وحشت، گنہگار انسان کا دل میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ جس کو ہم بولتے ہیں نا، اس کا دل کبھی اطمینان نہیں پاتا۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے، مثال کے طور پر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ پریشان ہیں، کوئی پوچھے گا کیا جواب دیں گے؟ آپ ٹینشن میں نا ہمیشہ، بنا بولے آپ کسی کو چلے گئے فلم میں، گھر والوں کو بتایا نہیں ہے نا، تو آپ کی پوری نظریں بس یہی، کوئی میرے کو دیکھ رہا ہے کیا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بنا اجازت گھر والوں کے کوئی غلط دوستوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پورا کانسنٹریشن یہ دینا پڑتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی پہچان والا تو نہیں آیا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا دل وحشت میں رہتا ہے۔ یہ تو عام بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن گناہگار انسان کا دل متذبذب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی دل کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی کہ دل کی بیماریوں کی وجہ میں سے ایک وجہ ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے نا۔ کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل متذبذب رہتا ہے، پریشان، جس سے اس کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اس کو۔ آپ بولیں گے ارے جھوٹ بولنے سے ہارٹ اٹیک آتا؟ ہاں آتا ہے، کیونکہ آپ کا دل جب آپ بار بار جھوٹ بولتے تو وہ اسٹریس لینا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، عام طور پر ایک بڑا کٹھن سوال ہے نا، مردوں سے پیمنٹ پوچھنا اور عورتوں سے عمر پوچھنا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی لیڈی سے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنی ہے تو ہمیشہ 5 سال کم بتاتے ہیں، اور کسی بھی جینٹ سے پیمنٹ پوچھو تو 5,000 زیادہ بتاتا، سوسائٹی میں تھوڑا اپنا رواب بتانے کے لیے۔ اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے پیمنٹ 20,000، سب کو بولتا 30,000، اب کسی کو غلطی سے بول دیا 25,000، تو اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے اس کو 25 بولا تھا، اس کو 30 بولا تھا، سکون میں نہیں رہتا نا، وہ وحشت میں رہتا اس کا دل۔ عمر بتانے والے بھی جھوٹ جو بولتے ہے نا، عمر ہے 25، ابھی تو صرف 20 کے ہم، ہاں 20 21، ہاں 21 ساڑھے 21 تک، ہاں بس اس کے آس پاس، کیونکہ جھوٹ بول رہے تو ایگزیکٹ بول نہیں سکتے نا، جھوٹ بولتا ہے انسان تو ایگزیکٹ نہیں بولتا نا، پھر کوئی ملتا اس کو 22، اس کو 23، اب پریشان اس کو کیا بولا تھا، غلطی سے 22 والے کو بولتے تھے 21، بولتا تم نے تو بولے تھے 22، ارے سمجھا گیا آپ کو؟ ہاں تو جھوٹ بولنے سے، گناہ کرنے سے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ ایک زبان پر قائم نہیں ہوتا ہے، تو وحشت رہتی ہے دل میں، گھبراہٹ رہتی ہے اس کو۔ تو گناہ، آپ دیکھو
آپ گناہ کر کے آ جاتے ہیں، کوئی اچانک آپ کی کلاس ہوتی گھر میں، ابا بولتے کہاں گیا تھا، وہ ادھر بتاتا، ادھر گیا تھا بولتا ہوں ہے نا، ادھر پھپھو گھر ادھر ہے بولتا، پھپھو گھر پہ گیا تھا، ابا بولتا ہے پھپھو گھر ادھر ہے نا، نہیں ادھر ہی گیا تھا. تو یہ کیا ہے؟ متذبذب، پریشان ہے، یہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں. اس کے علاوہ بھی دوسرے گناہ ہیں. جب آپ کوئی چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، آج کل بہت برائیاں چل رہی موبائل کے اوپر، معلوم ہے نا، کون دیکھ رہا ہے اپنے کو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا. آج کل سوشل میڈیا پہ کتنے برائیاں آپ کو پتہ ہے نا. اس کا دل پریشان ہے بیچارہ، کیا کیا کر رہا ہے، ہسٹری ڈیلیٹ کر رہا ہے، یہ ڈیلیٹ کر رہا ہے، وہ ڈیلیٹ کر رہا ہے، پریشان ہے نا. مطلب اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. پھر پریشان، پاسورڈ کھلا ہوا ہے، کسی نے لے لیا اپنا موبائل تو ٹینشن، ارے باپ رے پورا ہسٹری کھول دیتا. بھی یہ اطمینان. جو آدمی گناہ سے دور ہے وہ بولتا ہے کچھ بھی دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو گناہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ وحشت میں لے کر جاتے ہیں، اور وہ اس کی لائف پوری سٹریس والی ہو جاتی ہے. تو کیوں گناہ کرے؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. دل میں تاریکی، اندھیرا. ٹھیک ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل روشنائی یعنی نور سے دور ہو جاتا ہے. اس کے دل میں تاریکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. ہمیشہ اس کے دل میں ڈر لائق ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، مطلب وہ اطمینان میں نہیں ہوتا ہے. اسی طرح پانچواں جو اثر ہوتا ہے گناہ کا دل کے اوپر، گناہ دل کو بزدل اور کمزور بنا دیتا ہے. انسان گناہ کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، بزدل بنتے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی سورہ حج کے اندر، آیت نمبر 30، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے. مطلب یہاں پر ایک اشارہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر. یہ قیامت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ رہے گا نا اپنا اکاؤنٹ کلیئر ہے، اپن نے گناہ نہیں کیے، اب اللہ کا رحم ہوا تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو وہاں پر وہ کوئی ڈر اور خوف میں نہیں جئیں گے. اور جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری وہ قیامت کے دن بھی پریشان رہیں گے. کیا پریشان رہیں گے؟ اب میرا اکاؤنٹ کھلنے والا ہے، پوری دنیا دیکھیں گی، سب کے سامنے لایا جائے گا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، ہے نا. اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی اس گناہ پر تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو پریشان رہے گا. تو گناہگار انسان دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے کئی علماء نے اس کے اوپر جو ہے بیان کیا اور کہا کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کی جگہ شیطانی کلام اور شیطانی وسوسے چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اور شیطان ظاہر سی بات ہے یہ کمزور ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے. ہم سورہ فلق پڑھے نا، ہم نے اس کی تفسیر میں، یاد ہے کہ آپ کو؟ من شر حاسد اذا حسد، جو ہم نے کہ ہر حسد کرنے والے کی حسد سے اللہ سے ہم نے پناہ مانگے تھے، یاد ہے آپ کو دعا؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے اللہ مجھے بچا، تیری پناہ میں لے لے. پڑھا تھا نا ہم نے. تو شیطان کو پیچھے ہٹ جانے والا کہتے ہیں. تو جو شیطان کو اپنا ساتھی بناتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ انسان کو کیا بناتا ہے؟ بزدل بناتا ہے. ایک واقعہ ہے جو ہے تلبیس ابلیس کتاب کے اندر ہے، ایک بہترین کتاب ہے جس میں شیطان نے انبیاء کے ساتھ کون سی چال چلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے. پھر عابد عبادت گزاروں کے ساتھ کیا چالیں چلی، عالموں کے ساتھ کیا چالیں چلی، قرآن کی قرات کرنے والے ان کے ساتھ کیا چال چلی، سب کے تعلق سے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے. تو اس میں ایک واقعہ ہے. ایک درخت تھا
اس درخت کے اطراف لوگ شرک کرتے تھے. شرک بہت بڑا گناہ ہے, پتہ ہے نا آپ کو. اس درخت کے پاس جا کر لوگ دھاگا باندھتے تھے, منت مانگتے تھے, اس سے دعائیں کرتے تھے. ایک مومن شخص, ایک مسلمان شخص اٹھا, اس نے کراڑی لی, اس نے کہا کہ آج تو میں اس درخت کو کاٹ دوں گا, لوگ شرک کر رہے ہیں تو اس کو میں توڑ کے پھینک دوں گا, اکھاڑ دوں گا. وہ نکلا, راستے میں شیطان آیا اس کو روکنے کے لیے, شیطان سے اس کی ہاتھا پائی ہوئی, شیطان کو اس نے ہرا دیا, پچھاڑ دیا, کیونکہ ایمان تھا نا دل میں. شیطان نے کہا کہ دیکھ تو اس درخت کو مت کاٹ, ایک کام کر, اس کے بدلے میں کیا کروں گا, تجھے کچھ نہ کچھ دوں گا. یعنی تب جب تو رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو اپنے تکیے کے نیچے کچھ اشرفیہ, گولڈ کوائنز, کچھ درہم دینار تیرے جو ہے تکیے کے نیچے تجھے مل جائیں گے, بس تو یہ درخت کو مت کاٹ. وہ آدمی کے دل میں لالچ آ گئی پیسے کی, اور وہ چلا گیا, اور اس کے پاس وہ روزانہ 2-3 گولڈ کوائن آنے لگے تکیے کے نیچے جب بھی صبح اٹھتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ آنا بند ہو گئے. جب وہ آنا بند ہو گئے تو وہ شخص پھر اٹھا کراڑی لے کر کہ میرے کو بولا تھا روزانہ آئیں گے کوائنس, کچھ دن آئے پھر بند ہو گئے. پھر گیا وہ درخت کاٹنے کے لیے, شیطان پھر ملا, اب دونوں کی لڑائی ہوئی. اس بار شیطان حاوی آ گیا, اس نے اس کو ہرا دیا. وہ پریشان ہو گیا کہ پچھلی بار تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا تھا, یہ بار تو نے مجھے پچھاڑ دیا. تو شخص کہنے لگا کہ تیرے دل میں اب کیا آ گئے, گناہ, لالچ پیسے کی. پہلے تو ایمان کے ساتھ آیا تھا نا, اب تیرے اندر سے ایمان ختم ہو گیا. تو انسان کے اندر ایمان جب نہیں رہتا ہے تو کیا آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے, بزدلی آ جاتی ہے. تو گناہ کرنے سے دل میں بزدلی اور کمزوری آتی ہے, جسم میں بھی آتی ہے, ہم آگے دیکھیں گے اس کو. اب اس کے بعد کیا ہوا, یہ واقعہ ہوا میں نے آپ کو بتایا. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کی مضبوطی کا. دیکھیے دل کی مضبوطی کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومن ایمپائر سے ایک جہاد ہوا, لڑائی ہوئی روم کے نچلے علاقے میں. اس لڑائی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, مسلمان اپنی جگہ پیچھے ہٹے, کافر اپنی جگہ پیچھے ہٹے. لیکن اس لڑائی کے دوران کچھ مسلمان قید کر لیے گئے. جب مسلمان قید کر لیے گئے تو اس میں کچھ صحابہ بھی تھے. اب جو قیدی تھے تو وہاں کا جو گورنر تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, وہ گورنر نے وہ جو مسلمان تھے ان کو بلایا, کہا کہ تمہارا لیڈر کون ہے. تو XYZ ایک صاحب تھے, ان کا نام بتایا گیا کہ یہ ہمارے لیڈر ہے. ان کو لایا گیا, ان کو کہا گیا کہ تم لوگ ایمان پہ سے ہٹ جاؤ, یعنی تم عیسائیت قبول کر لو, کرسچینٹی. اگر تم عیسائی بن جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. میں گورنرشپ میری جہاں پر ہے نا, آدھی حکومت تمہاری, سب کچھ زمین جائیداد وغیرہ سب. وہ بولے کہ نہیں, ہمیں چاہے جان سے مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, جلا دیا جائے, ہم اللہ کے راستے سے کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں, ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اس نے پھر ایک آفر دیا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا. اس کی ایک بیٹی تھی, بہت خوبصورت تھی, اب ایک گورنر کی بیٹی ہے. کہا کہ اس سے تمہارا نکاح کرا دیا جائے گا. پھر بھی وہ جو تھے ان کے لیڈر جو مسلمانوں کے, انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھیوں کو سزا دوں گا. اور ایک مسلمان کو انہوں نے کیا کیا, ایک ساتھی کو ان کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, جس سے ان کی چمڑی الگ ہو گئی اور وہ وہیں شہید ہو گئے. تو یہ جو مسلمانوں کے لیڈر تھے, امیر تھے, ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو گورنر کو لگا کہ شاید ان کا دل نرم پڑ گیا, اب شاید میری بات یہ مان لیں گے. تو کہا کہ شاید تمہارے عقل میں میری بات آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بھی مار دیا جائے گا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زندگی دی ہے اور تم مجھے اس طرح اس میں ڈال کر ختم کر دو گے. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے 100 زندگیاں دیتا اور تم مجھے 100 بار اس میں ڈال کر مارتے, پھر بھی میں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹتا. یہ اتنا کہنا تھا کہ اس گورنر کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. بولے کیسے لوگ ہیں, اتنا مضبوط ایمان کہ ساتھی کو سامنے اور کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور الٹا کیا بول رہے ہیں, 100 بار مرنے کے لیے تیار ہے. ایسا کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا, میری خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں.
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی، لیکن آپ کو شہادت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ایمان اس زمانے کے مسلمانوں کا۔ تو یہ مضبوطی کیسے آئی؟ گناہوں سے بچنے سے اور نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو بلند کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور صحیح بات بھی ہے نا؟ آپ دیکھو جو گناہگار لوگ ہیں ان کے دل کیسے کمزور ہوتے ہیں، خاص طور سے شرک اور بدعت میں۔ بلی راستہ کاٹی تو ڈرتے، کتنا کمزور دل ہے نا؟ بلی نے راستہ کاٹی تو راستہ پلٹ دیتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ برابر ہے یا نہیں ہے؟ تو گناہ کرنے سے انسان کے اندر جو ہے کمزوری آتی ہے، دل میں کمزوری اور جو ہے بزدلی آتی ہے۔ چلیے 8واں نقصان، بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان حجاب۔ یہ ذرا آپ غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگا دیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک اس روز وہ اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے سورہ مطففین آیت نمبر 14-15 کہ جو لوگ گنہگار ہیں، جن کی زندگیاں گناہ میں گزری ہے، ان کے دلوں پہ کیا لگ گیا ہے؟ زنگ۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھے اس زنگ کو، دل کو زنگ لگنے سے بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کو پڑھا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت پچھلے بار اپنا ٹاپک تھا نا، تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو، یہ دل کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے۔ اور گناہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو زنگ لگاتے ہیں، اور جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ہدایت دور چلی جاتی ہے اور وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کو پتا ہے جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے پتا آپ کو؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں صرف اللہ کی نشانیوں پر ایمان لائے نا، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ تو ہر ایک کے دل میں تجسس ہے نا کہ اللہ کیسے ہے، جس نے ہم کو بنایا، پوری دنیا بنایا، پوری کائنات بنایا، ہم کو مارے گا، پھر زندہ کر کے کھڑے کرے گا، پھر سوال جواب ہوگا، حساب ہوگا، جنت جہنم۔ تو جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں تم اپنے رب کو یعنی اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، ایک دم سامنے۔ اور یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ہم اپنے رب، اپنے بنانے والے کو دیکھیں گے، یہ سب سے بڑا انعام۔ اور جہنمی کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو جس نے بنایا، پیدا کیا، جہنم میں ڈالا، وہ کون ہے۔ صرف فرشتے اس کے سامنے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کبھی نہیں آئے گا، اس کو پردہ ڈال دیا جائے گا۔ تو گناہ کا نقصان یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اس کے دل پر، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نیکیاں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ چلیے 7واں، یہ 6 تھا، اب 7واں اثر دل پر کیا ہوتا ہے گناہ کا، ذرا سنیے۔ انسان کو گناہوں سے محبت ہونے لگتی ہے اور نیکیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد اس کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ المجاہر۔ کہاں ہوتا ہے اس کا شمار؟ اب المجاہر کس کو بولتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، امپورٹنٹ حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے، کل امت معافی الا المجاہرین وان من المجاہرہ والمجاہرات ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد سترہ اللہ علیہ فیقول یا فلان عملت البارحة كذلك وكذا حتى كذا وكذا وقد بات يستروه ربه ويسبح يكشف ستر اللہ عنہ۔ کیا یہ حدیث؟ میری امت کے سارے لوگ قابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے جن کی میں معافی دے دوں گا۔ ایک تو شرک کی معافی نہیں ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟
اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کے بارے میں سوچئے، میری امت کے سارے لوگ قابل معافی ہے سوائے ان کے جو مجاہر ہے، مہاجر نہیں، ہاں مہاجر ہجرت کرنے والے کو بولتے ہو تو جنتی ہے، یہ مجاہر ہے، جیم پہلے ہے، کہا کہ مجاہر سوائے مجاہروں کے، جو مجاہر کا ارتکاب کرے، بعد ان کے اعلان کرتے ہیں، مطلب جو گناہ کرتے ہیں اور اس کو اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو سناتے ہیں کہ آدمی کوئی رات، کیا ہے مجاہر ذرا سنیے، کہ آدمی رات کو کوئی برا عمل یا ایسا عمل کرے گناہ کا، پھر صبح اٹھ کر وہ لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے پھرے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، اس نے تنہائی میں گناہ کیا تھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، صرف اللہ کو معلوم تھا اور اللہ نے اس پہ پردہ رکھا، لیکن وہ آدمی صبح اٹھا اور لوگوں میں ڈسکشن کرنے لگا اس گناہ کے بارے میں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس پردے کو ہٹا دیا، اور اللہ نے یہ پردہ اس کے اوپر رکھا تھا اور اس نے پردہ فاش کر لیا، اور ایسے آدمی کی معافی نہیں ہے۔ اب بولیں گے آپ حدیث کا مطلب کیا ہے، کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی گناہ ہوا، انفرادی گناہ، تنہائی میں کوئی گناہ آپ سے ہوا، لیکن وہ گناہ آپ لوگوں میں بیان کرتے پھر رہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجاہر ہے، اس کے گناہ کی معافی نہیں ہوں گی۔ اب پہلے اس نے تنہائی میں گناہ کیا تھا، اللہ سے معافی مانگا کہ غلط کام ہوا، اس کے دل میں ڈر بھی تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور پھر اس نے کیا کیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی آدمی معافی نہیں مانگتا ہے اور لوگوں میں بولتے پھرتا ہے، مطلب وہ اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے نا۔ دوسرا، وہ جو گناہ کرتا ہے وہ لوگوں میں جا کے بول رہا، مطلب گناہ کو عام کر رہا، اس کو دیکھ کر اور بھی لوگ گناہ کریں گے، تو اس سے معاشرے اور سوسائٹی میں، سماج میں کیا ہوگا، گناہ بڑھے گا نا۔ تو اس لیے ایسے آدمی کے گناہ کی معافی نہیں ہے، تو یہ مجاہر ہے۔ اور انسان مجاہر کب بنتا ہے؟ جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، تو گناہوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور نیکیوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھو، نماز کو لے کے جائیں گے آپ، ان کو نہیں آتے، نیکیوں سے محبت نہیں رہتی ان کو، کہ گناہوں میں اتنے زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقصان ہے گناہ کرنے کا، کہ آپ نیکیوں سے دور ہوتے ہیں اور گناہوں سے محبت ہوتی ہے۔ 8واں، وہ گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، مطلب بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کیا کرنے لگتا ہے، وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور وہ مومن کی کیٹیگری سے باہر نکل جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حدیث ہے بخاری کی ہے کتاب الدعوات میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے، معاف کیجیے گا، جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ ہے یا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس پر آ کر گر نہ پڑے۔ اور فاسق، فاجر، مطلب گناہ کرنے والا، اللہ کا انکاری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھی ہو اس کے ناک پر بیٹھی ہو اور تو وہ اسے اڑا دے۔ تو ایک مومن گناہ کرتے وقت کیا سوچتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو اس کے سر پہ گر پڑے گا۔ اتنا ڈر، اگر آپ کو بول دیا ہے کہ بلڈنگ گرنے والی ہے آپ کے اوپر، آپ کے اندر کیسا ڈر محسوس ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور پہاڑ گرنے والا ہے بولے تو ظاہر سی بات ہے نا، زیادہ ڈر محسوس ہونے والا ہے آپ کو۔ تو مومن گناہ کرتے ٹائم سوچتا ہے کہ نہیں، ڈر اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، نافرمان رہتا ہے، وہ گناہ کو ایک دم آسانی سے کر لیتا ہے۔ آج دیکھیے نا، گناہ کرنا کتنا آسان ہے، بس یوں کر لیتے ہم گناہ، کوئی بھی گناہ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گناہ کو معمولی سمجھ کر بس اندر لیتے جا رہے، ہضم کرتے جا رہے اس کو۔ تو یہ حالت کب ہوتی ہے؟ انسان جب گناہوں میں لت پت، یعنی گناہوں میں ملوث ہوتے چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، تو اس کو گناہ ہی نہیں لگتے۔ جیسے ایک حدیث ہے، غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث میں نے اس سے پہلے سنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نیکی اچھے اخلاق ہے۔ اخلاق کیا اچھے؟
کیا ہے اچھے اخلاق؟ نیکی ہے. اور گناہ کیا ہے؟ تو گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے. مطلب انسان جب گناہ کرنے جاتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے نا کہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو جب کوئی چیز کرتے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے دل میں کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، بنداس گالیاں دیتے ہیں، بنداس لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بنا جھجک، بے جھجک جس کو ہم کہتے ہیں، وداؤٹ ہیزیٹیشن گانے گانا، گانے سننا، ناچنا. خود ناچتے بھی ہے، معلوم آپ کو؟ ناچتے بھی ہے. کوئی گناہ کو وہ معمولی سمجھ کر لے لیتے ہیں، مطلب اس کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ایکسپلینیشن دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ہے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا، سائن بتائی، جو دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ ہے. اب کچھ لوگوں کے دل میں کھٹک ہی پیدا نہیں ہو رہی گناہ کرتے ٹائم، تو ایسا کیوں ہوتا؟ تو امام نووی نے بہت اچھا سمجھایا اس کو کہ آپ کا ایک دوست ہے جو کسی کوڑے کرکٹ نالے وغیرہ کے پاس رہتا ہے. جب بدبو آتی ہے آپ اس سے ملنے جاتے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ کیا بدبو آ رہی ہے، کیسے رہتے ہو یہاں پر تم لوگ؟ تو آپ کا دوست کیا بولتا؟ ارے ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے، ہم کو عادت ہے یہاں پر، اب ہم کو اثر ہی نہیں ہوتا. سیم ویسے ہی گناہ 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 کرتے ہوئے انسان کو ایسی عادت ہو جاتی ہے، پھر اگلی بار اس کو گناہ کرنے پر ذرا بھی دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں نے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے. اسی طرح گناہ کرنے والے کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عزت ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا؟ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. منافق اپنے آپ کو عزت والا اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بات واضح کی اور کہا کہ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عزت ہے. اور ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیے دنیا بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کافر لوگ بھی عزت سے لیتے ہیں. صحابہ کی تعریف کی جاتی ہے، صرف صحابہ کی نہیں، ان کے بعد کے دور کے جو مسلمان آئے جنہوں نے دین اسلام کی خدمات انجام دی، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. تو عزت مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے عزت نہیں ہے. تو جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے کے کافروں کا کیا معاملہ ہوا؟ کیا آج ہم ان کو عزت سے نام لیتے ہیں؟ نہیں، آج وہ ذلیل ہو کر ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے نا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اپن کیا اس کو بہت عزت والا سمجھتے ہیں؟ بہت شرابی صاحب بہت اچھے ہیں. کوئی عزت سے بولتا ہے کیا؟ نہیں. گناہ کرنے سے عزت نہیں بولتی ہے. اب دیکھو کوئی آدمی، کوئی آپ کے ساتھ ساتھی ہے اور جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا، تو اس کے سامنے تو نہیں بولیں گے، لیکن جب جائیں گے سب کیا بولتے ہیں؟ بہت جھوٹا ایک نمبر کا. تو کیا عزت ملی آپ کو؟ ہاں. گناہ کرنے سے عزت نہیں ملتی ہے. اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لوگ آپ سے چڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے دو دوست ہیں، آپ کا ایک دوست ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ کے دوست نے غلط کام کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، غلطی آپ کے دوست کی تھی، اور آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں. اب کوئی فیصلے کے لیے آیا اور بولا کہ بتاؤ کون تھا، آپ سے پوچھا، اور آپ نے ایمانداری سے بولے ہاں یہ میرا دوست تھا، اس کی غلطی تھی. تو آپ کا دوست ایسا آپ کو گھور کے دیکھیں گا، میری سائڈ نہیں لیا، چڑھیں گا، ناراض ہوگا، ہے نا. لیکن وہ دل میں اس بات کو اقرار کرے گا کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے چاہے کس کے بھی خلاف ہو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیکی آپ کو عزت عطا کرتی ہے اور گناہ آپ کو ذلت دیتا ہے. آپ کا کوئی نام اچھے سے نہیں لیتا گناہ کرنے والے کا، ہے نا. کچھ لوگ بہت باتیں کرتے تو لوگ سامنے بولتے ہو کیا باتیں کرتے ہو، اور بعد میں آپ کے گئے بات کیا پٹر پٹر کرتے ہو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی غیبت، اس کی چغلی،
ان کے منہ سے کبھی اچھا نکلتا ہی نہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو برا، اس کو برا، تو گناہ کرنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 10واں نقصان، گناہ سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ سے عقل پر کیا ہوتا ہے؟ پردہ پڑ جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، یہ جو ہے نقصان ہے۔ اسی طرح دل پر مہر کا لگ جانا، جو ہم نے پہلے بات کہی تھی، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک۔ اب ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ غیرت سے محرومی، غیرت سے محرومی مطلب گناہ کرنے والا بے غیرت ہو جاتا۔ اب بے غیرت ہونا اچھی بات ہے، مطلب کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ آپ بے غیرت ہیں تو آپ خوش ہوتے؟ غیرت انسان کے اندر سے دھیرے دھیرے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتے جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر پوری مخلوق میں سب سے زیادہ یہ دیکھیے حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے، ٹھیک ہے؟ غیرت آپ کو پتہ نا جی، بے حیا، گندی اور بیکار چیزوں کو جو پسند نہیں کرتا اس کو انسان کو غیرت مند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت سعد کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت سعد کے تعلق سے ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ تنہائی میں پالوں، دیکھ لوں، تو میں اس کا سر جو ہے بدن سے الگ کر دوں، مطلب نہ اس کو زندہ نہ چھوڑوں۔ تو یہ صحابی اللہ کے رسول کو یہ بات کہتے ہیں کہ سعد ایسا بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص سے، کیا تم کو سعد کی غیرت پر حیرت ہوتی ہے؟ یاد رکھو سعد غیرت مند ہے اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اب اس کا میننگ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں لکھا ہے، کتاب التوحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں۔ اب آپ بولیں گے اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں اس میں ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کی غیرت ہے، یہ بات کو کبھی پسند نہیں کرے گا اس کی بیوی، اس کی بہن کسی دوسرے نامحرم مرد کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح حدیث میں دوسری جگہ ایک لفظ آیا ہے دیوس، پتہ ہے آپ کو؟ دیوس پتہ ہے؟ دیوس اپنے انڈیا میں آ کر دیوس بن گیا ہو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ دیوس نہیں ہو، دیوس عربی لفظ ہے، دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس وہ ہے جس کی بہن، بیوی، بیٹی، ماں، جو اس کی محرم ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھے اور اس کو شرم بھی نہ آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ اور آج کل تو دیوس کی بھرمار ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے دیوس ہے اپنے پاس، ہسبینڈ بچہ لے کر دکان کے باہر کھڑے رہتے اور بیوی اندر لڑتے رہتی ہیں دکان والے سے، اتنے میں کرو نا بھیا، اتنے میں لو نا، اور انہوں بچہ گود میں لے کر باہر کھڑے رہتے۔ یہ دیوس پن کی نشانی ہے نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ جگہ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، شرم بھی آئی کہ ایک جناب اپنی بیٹی کو ایک نامحرم ان کے جو دوست ہے، لڑکی کا دوست، کلاس میٹ، اس کے ساتھ گاڑی پہ بھجا رہے، ہاں ان کے ساتھ چل جاؤ بیٹے تم۔ تو یہ آدمی کون ہے حدیث کے مطابق؟ دیوس ہے۔ یہ دیوس مطلب بے غیرت، بے شرم، سمجھا آپ کو؟ ایسا واقعہ دیکھا گیا ہے، بیٹی کو وہ بول رہے کہ نامحرم دوسرا ایک مرد ہے جو اس کا محرم رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بول رہے ہاں ان کے ساتھ تم چلے جاؤ۔ تو یہ آدمی دیوس ہے، اور اس وجہ سے تو مسائل آگے جو بڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے نا، آئے دن نیوز پیپر میں آپ پڑھتے ہیں کیا کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو یہ آدمی دیوس ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ انسان اس بات کو پسند بالکل نہیں کرے گا جو غیرت مند ہے۔ ہاں بے غیرت تو بولتا ہے اس کی بیوی، بہن، کس کے بھی ساتھ جاؤ، کس کے بھی ساتھ آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، اور اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ اوپن مائنڈ۔ اوپن مائنڈ نہیں، پورا کھلا ہوا ہی ان کا اندر ہے نہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟
ارے رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ غیرت مند انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا. ایک تو بات یہ. دوسرا، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے توحید میں کسی دوسرے کی عبادت کرنا اس کا دخل پسند نہیں کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اس کا حصہ بنے، تو اللہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے. اس لیے اس کو توحید کے چیپٹر میں لے کر آئے امام بخاری کے. اللہ تعالیٰ زیادہ غیرت مند ہے کہ اس کے علاوہ کس کی عبادت نہیں ہوں گی. جیسے شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی سے نہ بات کرے نہ ملے. ٹھیک ہے، بات کرے ملے سے مراد کچھ ایمرجنسی ضروری میں ایک عورت بات کر سکتی ہے. دکان پہ جا کر دکاندار سے سامان خریدنے کے لیے بات کرنا پڑے گا نا، وہ کر سکتی ہے لیکن پردے کی آڑ میں. پردہ بھی کریں گی اور بے وجہ کی باتیں بھی نہیں کریں گی، ہے نا. انہوں کون، تم کون، کہاں رہتے، ادھر رہتے ادھر رہتے، انہوں ہمارے پپو. ارے اچھا، پھر رشتہ داری نکلتی ہے. یہ بھیا تو پہچان کے اپنے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے وہ بھیا ہے لیکن نامحرم ہے نا، سگے بھیا تھوڑی ہے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نامحرم ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہاں پر اس بات کو لکھا گیا ہے. تو گناہ کرنے سے انسان بے غیرت ہوتے جاتا ہے، اس سے غیرت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. شرم اور حیا کا ختم ہو جانا. انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر سے شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، او قال الحیاء خیر کل خیر. حیا مکمل طور پر خیر ہی خیر ہے. پھر فرمایا حیا سراپا مطلب مکمل خیر ہے. جو انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ برائی ہی برائی ہوتی ہے. مطلب اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. بے حیا انسان کا رزلٹ اچھا نہیں ملتا، اس کو نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے، جبکہ حیا سے اس کو فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا ہمیشہ اچھائی لے کر آتی ہے. جو حیادار ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ رہتے ہیں نا حیادار رہتے ہیں. جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. ایک آدمی تھا بڑا شرمیلا تھا، اور اس کا بھائی اس کو سمجھا رہا تھا ارے اتنی کیا شرم کرنے کا، اتنا شرمانا نہیں. تو اللہ کے رسول نے جیسے ہی سنا رک گئے، اور جو بول رہا تھا شرمانا نہیں، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو رہنے دے، وہ جیسا ہے ویسے رہنے دے. الحیاء من الایمان، آپ نے فرمایا حیا ایمان میں ہے. مطلب جو لوگ شرماتے ہیں، بے وجہ بے حیائی نہیں کرتے، بے وجہ نامحرم سے بات نہیں کرتے، دور رہنے کی کوشش کرتے، تو ہم ان ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ہے نا، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. میٹھا ہے بیچارہ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان ہے. اور یہ بولنے والا کون ہے؟ بے غیرت. بولنے والا کون ہے؟ بے غیرت. اور جس کو وہ نام رکھ رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ ایمان والا ہے. تو بری باتوں سے، بے حیا باتوں سے، گندی باتوں سے اگر کوئی مومن بچتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے خیر ہے، اس کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. برائیوں سے بچ رہا ہے نا وہ. اور بولنے والا کون ہے؟ بے شرم اور بے غیرت. اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کے خلاف جا رہا نہ ہو. اللہ کے رسول نے اس آدمی کو منع کیا کہ نہیں، تم اس کو مت روکو، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوپر یعنی شرٹ نہیں تھا، آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے. گھر میں جس عام طرح رہتے نا ہم لوگ بنیان وغیرہ میں، کبھی نکال بھی دیتے گرمیوں میں بنیان وغیرہ، مرد لوگ رہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے کیونکہ دوستانہ تعلقات تھے نا، جگری دوست تھے نا ایک دم. اس کے بعد حضرت عمر آئے ملنے کے لیے، اللہ کے رسول پھر بھی ویسے ہی بیٹھے تھے، دوستانہ تعلقات ہیں نا، فری رہتے تھے. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اوپر کپڑا لے لیا. تو پوچھا گیا کہ ابو بکر آئے تو آپ نہیں اٹھے، عمر آئے تو نہیں اٹھے، عثمان آئے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان میں اتنی حیا ہے کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. حیا کا اتنا بلند مقام تھا ان کا. ایک تو حیا کا معاملہ، اور دوسرے داماد بھی اللہ کے رسول کے. تو دیکھیے اللہ کے رسول نے ان کا ریسپیکٹ کیا ان کی حیا کی وجہ سے. ٹھیک ہے،
اس کا مطلب کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر میں نہیں تھی حیا؟ تھی، ان میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا خاص مقام حضرت عثمان کا بتایا جا رہا ہے، اور اس سے حیا کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حیا کتنی اہم ہے، کہ اس میں عزت اور ریسپیکٹ اور تعظیم ہے۔ چلیے، اسی طرح گناہ کرنے سے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے دل میں بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا نفس ذلیل ہوتا ہے، میں مختصر سے بتا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اسی طرح دلوں کا مسخ ہو جانا، دل مردہ ہو جانا، بار بار گناہ کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نیکیاں اس پر اثر نہیں ہوتی ہے، دل کا الٹ جانا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں آتا ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کو جب چاہے پلٹ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہے، اس میں وہ کیسا ہے، اتنے سارے انسانوں کا دل کیسے اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہماری سوچ کے باہر بات ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو پھیر سکتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی کا علی دینک، میرے دل کو دین کے اوپر جما دے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ تو دل کا پلٹ جانا بہت خطرناک ہے، انسان جو ہے دین سے بہک جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اسی طرح سینے میں تنگی محسوس ہونا، انسان گھٹن محسوس کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، اور اس بات کا تجربہ تو سب نے کیا ہی ہوگا کہ گناہ کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد کوئی انسان ریلیکس نہیں رہتا ہے، بھلے سے اس گناہ اور دھوکہ دھڑی سے اس نے پیسہ بھی کما لیا ہو، لیکن وہ پیسے سے اس کے دل میں سکون نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں پیسہ مال دولت سکون لاتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی تھی، اسلام اینڈ دی ویسٹ، اسلام اینڈ دی ویسٹ، مطلب امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریس، سنگرز، ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے جتنے لوگوں نے سوسائڈ کی۔ ان کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ امریکہ میں بنگلے معمولی بات ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کی لائن، بینک بیلنس خوب، اگر کمائی نہ بھی تو پورے خاندان بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اتنا پیسہ، لیکن سوسائڈ کیے۔ مطلب اس سے پتہ چلا مال دولت سے سکون نہیں آتا ہے۔ اپنے آس پاس ہی دیکھ لو نا، اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ سالج کتنے ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریس ہیں جنہوں نے سوسائڈ کیا، آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا۔ پچھلے سال 2 بڑے بڑے بالی ووڈ کے ایکٹر نے سوسائڈ کر لیے، حالانکہ خود کے فلیٹس ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، ہر چیز ہے، نام بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن ڈرگز کھا کر سوسائڈ کر لی۔ سوچئے اب آپ، مطلب یہ سکون نہیں لاتے ہیں۔ گناہ انسان کو تنگی، پریشانی، گھبراہٹ اور ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں۔ گناہوں میں یہی اثر ہے جو انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ تو یہ تھے وہ نکات کہ گناہوں کے انسانی دل پر اثرات۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اور بھی کچھ چیزیں ہم کسی اور موقع پر کوشش کریں گے اس کے تعلق سے علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بولیے۔ اگر کسی شخص کا پوری طرح سے دل سیاہ ہو گیا تو اس کا چانس ہے کہ وہ اچھا بنے پھر سے؟ اگر کوئی شخص اس کا دل پورا سیاہ ہو گیا جی، تو اس کا کوئی چانس ہے آگے کہ وہ اچھا بنے گا انسان؟ ہاں، ایک اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کا دل پوری طریقے سے سیاہ ہو گیا تو کیا اس کے دوبارہ اچھے بننے کے چانسز ہے، توبہ کا راستہ ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ غیب کا ہے، تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کس کا دل پوری طریقے سے سیاہ ہوا ہے اور کس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی جب آیت نازل ہوئی کہ ان کافروں کو اللہ کے رسول آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا کیا ہے برابر، ان کے دلوں پر کیا ہے، پردہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور اللہ نے مہر لگا دی نا ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی قرآن کے ذریعے سے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔
تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ نہیں لائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کس کے دل پر سیاہ داغ ہے اور کس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ کتنے ہی گناہوں میں ملوث ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے دل پر مہر نہیں لگائی ہے. اس کے دوبارہ چینج ہونے کے چانسز ہے، وہ پھر سے نیک بن سکتا ہے. جیسے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا اللہ کے رسول اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اگر یہ انسانوں پہ ڈال دیے جائے تو سب کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اتنے گناہگار میں اتنا گناہگار ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ پر ایمان لا، مجھے اپنا اللہ کا رسول مان، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو ایک انسان بہت گناہوں میں زندگی اس کی گزری ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے سدھرنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے رکھے ہیں. تو وہ اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. مطلب کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا. جیسے آپ کو واقعہ معلوم ہے نا، ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99. پھر کسی سے جا کر پوچھا کیا میرے گناہوں کی معافی پاسبل ہے؟ تو وہ آدمی نے کیا بول دیا؟ نہیں 99 قتل کرے نہیں ہوتے. تو اس نے بولا 99 تو ہو گئے، چلو اب 100 کر دیتے پورے. اس کو مار دیا اس نے. ہاں یہ حدیث ہے بخاری میں. پھر اس کے دل میں پھر بات آئی کہ نہیں کچھ نہ کچھ راستہ ہوگا. پھر ایک عالم کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کیا معافی کے کوئی چانسز ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کیا کرو، ایک فلاں بستی میں جاؤ، ایک فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکال دے. وہ آدمی گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے نا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو بخش دیا گیا. تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اس کے دل میں ارادہ ہے توبہ کا. تو وہ جو دھیوس ہے تو وہ لیڈیز پہ بھی ہوتا کیا؟ سوال ہے کہ جو دیوس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو کیا وہ لیڈیز کے لیے بھی اپلیکیبل ہے؟ دیکھیے مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم. حاکم مطلب بادشاہ نہیں، حاکم کا مطلب ہے لیڈر، مطلب عورتوں کی دیکھ ریکھ، ان کو کھانا پینا، ان کا کپڑے، ان کا ضروریات، ان کے زندگی کا سامان، یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. وہ کما کر لائے گا. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذمہ ہے، تو اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اس کے حیا کا معاملہ بھی وہ کنٹرول کرے. تو وہ اگر بے حیائی کا کام کرتی ہے، ارتکاب کرتی ہے، اور اس پر گھر کا حاکم یعنی جو مرد ہے اس کا وہ خاموش بیٹھتا ہے تو وہ دیوس کہلائے گا. عورت ذمہ دار ہے نہیں تو اس پر اپلیکیبل وہ ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے. محرم سر، جو کزن بردرز رہتے وہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ ہاں سوال آیا کہ جو کزن بردرز ہوتے ہیں وہ محرم ہے یا نامحرم ہے. تو یاد رکھیے کزن جو ہوتے ہیں، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، پھوپھیرے بھائی، یہ جتنے بھی کزنس ہیں آپ کے نامحرم ہیں. یہ سب نامحرم ہیں. آپ ان کے سامنے بغیر پردے کے نہیں جا سکتے، ان سے بات ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں. اگر اب تک نہیں کرتے تو اب آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑتی ہے. جوائنٹ فیملیز میں جنرلی مجھے پتا ہے بہت مشکل جاتا ہے اس طرح سے، لیکن آپ کو کوشش کرنا پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور سر اگر اپنے سے چھوٹے رہے تو؟ چھوٹے مطلب اگر ان کو شعور نہیں ہے تو پھر پردے کی ضرورت نہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ 7-8 سال سے چھوٹے ہیں، 8-9 سال سے چھوٹے ہیں، تو ان سے پھر پردہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو ابھی پردے کا شعور نہیں ہے. لیکن جب ان کو سمجھ آ جائیں گی کہ پردہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پردہ کرنا ضروری بھی ہے، پھر آپ کو ان سے پردہ کرنا پڑے گا. اگر شعور نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو پھر ان سے پردہ نہیں ہوگا. جی ہاں. بھائی نے سوال پوچھے تھے کہ دیوس لیڈیز کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کیا؟ ابھی آپ نے بولا ان کے شوہر یا پھر کوئی مرد نہیں ہے، ہاں تو مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن ابھی کا دور ایسا چل رہا ہے کہ لیڈیز اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لاوارث ایسے ان کے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہاں یہ سوال الگ ہے آپ کا، ان کے سوال سے ہٹ کر ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے، ہمیں بھی جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے،
تو اب ظاہر سی بات ہے وہ نامحرم کے ساتھ ان کی بات چیت وغیرہ ہوگی، تو اس کے لیے کیا گھر کا مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ دیوس کہلائے گا، یا وہ عورت اس کے لیے ذمہ دار ہے؟ تو عورت جاب کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر پردے کی پابندی ہو، اس کو نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جیسے عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ کہ آج کل ڈاکٹر اس اجازت تو دی علماء نے، دین نے اجازت دی، آپ ایسے پیشے اختیار کر سکتے ہیں، ٹیچر، ڈاکٹر، لیکن آپ ٹیچر ڈاکٹر بننے کے بعد آپ پردے کو اتنا بھلا دیے کہ جس اسلام نے آپ کو تعلیمات دی آزادی کی، پڑھنے لکھنے کی، ڈاکٹر بننے اور آپ کو ٹیچر بننے کی، آپ وہاں جانے کے بعد اس پروفیشن میں بھول جاتے ہیں کہ اپنے کو جس دین نے اجازت دی اس نے کچھ پابندیاں بھی رکھی ہے، وہاں آپ نامحرم سے ہنسی مذاق بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار دونوں بھی ہیں۔ تو جو مرد گھر کے کسی لیڈی کو اگر اجازت دیتا ہے تو اس کو دائرہ بتانا پڑے گا کہ آپ پردے کے اندر رہ کر ڈاکٹر بن سکتے ہیں، پردے کے اندر رہ کر آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، یا جو بھی جاب کرنا چاہے، آپ نامحرم سے بے وجہ بات نہیں کریں گے، بے وجہ ہنسی مذاق نہیں کریں گے، ورنہ یہ تو غیر اسلامی چیزیں ہو جائیں گی نا، حرام ہے یہ تو اگر کوئی اس طرح سے جاب کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ عورت یہ چیزوں کی پابندی نہیں کرتی ہے تو وہ بھی گنہگار ہے، اور جو اس کا کیئر ٹیکر ہے، جو اس کا حاکم یعنی جو اس کا مرد ہے، وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کا کام ہے کہ اس کو ان چیزوں سے روکے، اس کو سمجھائے کہ آپ جاب کیجئے، لیکن یہ شریعت کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر تو اس کو سمجھانا پڑے گا، ایکسپلین کرنا پڑے گا، کاؤنسلنگ کرنا پڑیں گی۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے، صرف اس کو لگتا ہے بس پیمنٹ آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، آنے دو، تو وہ بھی ذمہ دار ہے، اور وہ جو عورت گناہ کر رہی ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، وہ بھی گنہگار ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔